بیت اللہ شریف کا تاریخی پس منظر۔ قدیم تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ زمین کا نقطۂ آغاز یہی بیت اللہ کا مقام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہیں سے پھیلایا تھا۔ قدیم معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے بیت اللہ کی پہلی بنا اور تعمیر بابا آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارنے سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ بابا آدم علیہ السلام بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا تو اس میں بیت اللہ کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر اٹھائی۔ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے رہے۔ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا یہ فلاں وادی ہے، اس کا نام یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام یہاں سے حج کرنے جا رہے ہیں اور وہ تمام لبیک لبیک پکار رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے عالم روحانیت میں بھی یہی جگہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے مرکز ہے اور حج وغیرہ کے لیے توجہ ادھر ہی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کر اسی وادی میں آباد کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی احکامات دیے گئے۔ ایک حکم یہ بھی دیا گیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر نو کریں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ میرے گھر کو بتوں سے پاک کریں، کیونکہ اس وقت قوم جرہم اور عمالقہ کے لوگوں نے یہاں کچھ بت رکھے ہوئے تھے جس کی وہ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم یہ بھی دیا گیا تھا کہ بیت اللہ کا حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرضیت حج کے اعلان کا حکم ہوا تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا، یہاں تو میدان ہے یا اللہ، کوئی سننے والا نہیں ہے، اور جہاں آبادی ہے وہاں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تمہارا کام اور ذمہ داری صرف اعلان کرنا ہے، اسے ساری دنیا میں پہنچانا اور پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اے لوگو تم پر حج فرض اور بیت اللہ کا طواف لازم کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے یہ پیغام دور دور تک پہنچ گیا۔ بعض روایات میں یوں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر چڑھ کر یہ اعلان کیا، کانوں میں انگلیاں رکھ کر دائیں اور بائیں، شرقاً اور غرباً ہر طرف یہ ندا اور آواز دی کہ اے لوگو تمہارے رب نے اپنا گھر بیت اللہ بنایا ہے اور تم پر اس کا حج فرض کیا گیا ہے، تو تم سب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پہنچا دی، صرف اس وقت کے زندہ انسانوں تک ہی نہیں بلکہ جو انسان آئندہ قیامت تک پیدا ہونے والے تھے ان سب تک آواز پہنچا دی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ تفسیر قرطبی اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ جس شخص کی قسمت میں حج لکھ دیا گیا تھا ان سب روحوں نے اس آواز پر لبیک اللہم لبیک کہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حج کے تلبیہ کی بنیاد اصل یہی ندا ہے، یہی ندائے ابراہیمی کا جواب ہے۔ ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اطراف عالم اور اکناف سے دنیا سے لوگ جوگ در جوگ بیت اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے چلے ہی آ رہے ہیں۔ شوق میں کوئی پیدل آ رہا ہے تو کوئی سوار، کوئی ہر سال آتا ہے تو کوئی زندگی بھر میں صرف ایک مرتبہ۔ حج کے سفر پر ایک بڑی رقم خرچ ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساری عمر محنت کر کے تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر جمع کر کے رکھتے ہیں، پھر حج کے سفر میں ساری خرچ کر دیتے ہیں۔
پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک ایسا واقعہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص اس مبارک سفر میں خرچ کرنے کی وجہ سے غریب، فقیر اور محتاج ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے اور بیت اللہ کے طواف کے مبارک سفر میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے کوئی شخص دنیاوی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حج، عمرے اور طواف کے سفر پر خرچ کرنے سے افلاس، محتاجی اور غربت میں کمی آتی ہے۔ اس پر کئی واقعات گواہ اور شاہد ہیں۔ بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسولوں نے بیت اللہ کے طواف پر طواف کیے۔ بعض انبیاء اور رسولوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی قومیں نافرمان ہو جاتی تو یہ اللہ کے گھر کے طواف کے لیے آتے، طواف کرتے ہوئے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے۔ اسی طرح بعض انبیاء اور رسولوں نے اپنی آخری عمر یہاں آ کر گزاری ہے۔ کہتے ہیں ہزاروں انبیاء اور رسولوں کی قبریں بیت اللہ کے ارد گرد کے علاقے میں موجود ہیں۔ دین اسلام میں بھی حج، عمرے اور طواف کی بڑی فضیلت اور اہمیت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی کیا اور عمرے بھی کیے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک حج بھی ہے۔ حج کے بارے میں قرآن کریم میں بے شمار آیات اور کئی احادیث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں ان پر اللہ کے گھر کے لیے اس گھر کا طواف کرنا فرض ہے، اور کوئی اگر انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح حج کرنے کے فضائل پر بے شمار احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔ اسی طرح حج فرض ہوتے ہوئے نہ کرنے پر سخت ترین وعیدات بھی وارد ہوئی ہیں۔ یہاں پر صرف ایک حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حج نہ کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اوپر حج فرض ہو گیا اس کو استطاعت حاصل ہے اور پھر وہ حج نہیں کرتا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حج کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں بے حیائی کی باتوں سے اور گناہوں کے کاموں سے بچتا رہا تو وہ حج سے ایسی حالت میں واپس آئے گا گویا اپنی ماں کے پیٹ سے آج برآمد ہوا ہے، یعنی جیسے ابتدائی ولادت میں بچہ بے گناہ اور معصوم ہوتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے گھر کی زیارت کی، طواف کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حج کی تعریف اور اس کا پورا مفہوم بیان کیا جائے گا۔ تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔